أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میٹرو ون نیوز اور آر کے ایس پروڈکشن کے اشتراک سے پیش کی جانے والی سحری ٹرانسمیشن نور سحر لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں. میری جانب سے تمام ناظرین کو خوش آمدید. ناظرین، آج 21ویں سحری ہم اختیار کرنے جا رہے ہیں، 21ویں روزے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ تیسرا عشرہ رمضان کا شروع ہو چکا ہے. اللہ پاک نے ہمیں یہ عشرہ بھی دکھایا جس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں. جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ ہے اور آج پہلی طاق رات ہے اور آج کے دن سے ہی مختلف ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. خواتین جو ہیں وہ گھروں میں اہتمام کرتی ہیں اور بھائی ہمارے جو ہیں وہ مسجدوں میں اہتمام کرتے ہیں اور مسجدوں کی رونق مزید بڑھ جاتی ہے. ویسے تو رمضان المبارک میں مسجدوں میں بڑی رونق ہوتی ہے، بڑی چہل پہل دیکھنے میں آتی ہے، لیکن جب طاق راتیں آتی ہیں تو اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی وجہ سے اور طاق راتوں کی عبادتوں کی وجہ سے مسجدوں میں مزید رونق نظر آتی ہے جو کہ بہت اچھی لگتی ہے. آج 21واں روزہ، اس کو نسبت ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ سے بھی کہ آج آپ کا یوم شہادت ہے. اس حوالے سے بھی ہم اپنی ٹرانسمیشن میں بات کریں گے. میرے ساتھ یہاں ذیشان بھی موجود ہیں. السلام علیکم ذیشان. وعلیکم السلام. فائزہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے السلام علیکم. آج 21 رمضان المبارک ہے یعنی یوم علی اور ساتھ ساتھ آج تیسرا عشرہ شروع ہوا جاتا ہے یعنی آج پہلی طاق رات جیسے فائزہ نے کہا یعنی آج بھی ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر شب قدر ہو تو آپ کو 5 طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے. 21, 23, 25, 27 اور 29 اور جو 5 طاق راتوں میں قیام کرتا ہے، جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے تو اس کو اس چیز کی کنفرم نوید ہوتی ہے کہ اس کو شب قدر حاصل ہو گئی ہے. اچھا جی، 27 رمضان المبارک کے لیے لوگوں کا ایک بڑا فائدہ یہ لکھا جاتا ہے کہ شب قدر وہ شب قدر نہیں، نزول قرآن پاک اس دن ہوا تھا. 27 رمضان المبارک کو قرآن پاک نازل ہوا تھا، وہ کنفرمڈ ہے. لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اگر روایت لیتے ہیں تو آپ کو کہیں 21 رمضان المبارک کو شب قدر نصیب ہو، کسی
میں 23 ہے, کسی میں 27 ہے. تو مختلف جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جو ہے وہ ڈفرینٹ راتوں میں شب قدر کو نازل کیا, تو پھر ہم امتی جو ہیں وہ کیوں 5 طاق راتیں نہیں جاگ سکتے. اور یہ وہ 5 طاق راتیں ہیں جس میں آپ کے نامہ اعمال پر مہر لگا دی جاتی ہے. یعنی آپ مہر لگنے سے پہلے بھی اپنے نامہ اعمال میں اپنی دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے چینجز کروا سکتے ہیں, کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اور صرف ایک موت کا جو وقت تعین ہے, جس کا مقرر ہے, اس کے علاوہ رزق میں اگر کمی ہے تو وہ بڑھا سکتے ہیں. اگر آپ یہ سوچتے ہیں, آپ کے دل میں خیال آ گیا کہ میں بہت زیادہ بغض رکھتا ہوں لوگوں کے لیے دل میں بہت زیادہ شکایتیں کرتا ہوں, میں بہت زیادہ نافرمان ہوں اپنے والدین کا, یا میں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا, تو یہ دعا کرنے کا صحیح وقت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یہ عادات آپ کی زندگی میں سے خارج کر دے, اور پھر آپ دیکھیں کہ دین اسلام ہوگا, آپ ہوں گے اور خوبصورت زندگی آپ کی منتظر ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے گیسٹ کی طرف جائیں گے. جی فائزہ, کون کون موجود ہیں ہمارے سب سے پہلے قاری محمد زبیر جنہوں نے خوبصورت انداز میں تلاوت کی. السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید صدیقی صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ, آج آپ تشریف لائے, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. خوش گلو نعت خواں جویریہ فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جویریہ, کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ, آپ بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر. اور ایک اور خوبصورت آواز شانز عمران راؤ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شانز, کیسی ہیں آپ؟ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور یقیناً ہم جاوید صاحب بالکل جاوید صاحب سے پہلے بات کریں گے کہ ماشاءاللہ سینئر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے. اچھا, ایک چیز ہم بات کریں گے, جاوید صدیقی صاحب جو کہ ایک عام انسان ہیں, جو کہ ایک کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق نہیں ہے, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی پہلے کی زندگی کیسی تھی اور سیاست میں آنے کے بعد کوئی چینج آیا؟ رمضان کے حوالے سے ہم بات کریں گے. پرسنل لائف اور سوشل لائف تو ہر ایک کی ڈفرینٹ ہوتی چلی جاتی ہے, کبھی کوئی ایکٹیویٹی ہے کبھی کوئی, لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جو ہم پچھلے سال سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, یا گزشتہ اس سے 1 سال پہلے سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوئی تھیں, یہ لوگ ہمارے درمیان موجود تھے, پچھلے سال یہ لوگ ہمارے ساتھ دسترخوان پہ ہوتے تھے, وہ اس سال موجود نہیں ہیں, یا ملک سے باہر چلے گئے, دنیا سے جانے کی ضرورت نہیں, ملک سے باہر چلے گئے, شہر سے باہر چلے گئے, تو کیا جاوید صاحب کی زندگی میں ڈفرینس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں سیاست تو میں نے ابھی چند سال پہلے ہی اس میں سمجھے دیکھتے تھے لیکن کرتے نہیں تھے. صحیح. اور سوشل لائف جو تھی وہ جو خدمت خلق کہتے ہیں نا, آواز خلق کو نقارہ خدا سمجھو, اور کرو مہربانی تم اہل زمیں پہ, خدا مہربان ہوگا عرش زمیں پہ. تو اس طرح کی چیزیں جو اب آپ کو پتہ ہے, پہلے ایک فیملی جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا, اس میں جو بزرگ ہوتے تھے وہ بھی بتاتے تھے بہت ساری چیزیں, کچھ استاد بتاتے تھے, تو یہ سب دیکھتے ہوئے, اور پھر ایک سوشل طبیعت بھی تھی. تو شروعات جو ہم نے کی تھی وہ اپنے علاقے سے, مطلب بچوں کے 23 مارچ کے پروگرام کروا لیے, 14 اگست کے, یا نعت خوانی کا مقابلہ, اور ابھی جیسے 23 مارچ گزری ہے کرا دے, تو اس طرح کی سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں. اور اس کے علاوہ ہماری ایک NGO ہے علم و فلاح کے نام سے, تو اس میں میڈیکل کیمپ وغیرہ, اور جیسے ابھی کرونا تھا آیا تھا, تو اس میں جو انٹیریل سندھ میں بہت زیادہ حالات, آپ کو پتہ ہے انٹیریل سندھ کے تو حالات ویسے ہی خراب ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ قدرتی آفات آ جائے, کرونا یا سیلاب, تو اس میں اور زیادہ ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہاں پہ ہم نے جو بھی ہماری استطاعت تھی وہاں ایکٹیویٹیز کی. اچھا سیاست میں آنے کا, کیونکہ آج کل آپ کے جو ہمارے ملک کے حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں, سب کے علم میں. اچھا, اور پھر جس طرح گزشتہ 50 سال سے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی 2 تاریخیں, ایک 71 سے پہلے کی تاریخ ہے, ایک 1971 کے بعد کی تاریخ ہے. صحیح. تو 71 کے بعد سے لے کے اگر آپ دیکھیں, کیونکہ پی ٹی آئی تو 2018 میں وفاق میں آئی تھی, اس سے پہلے اس کی اسٹرگل چل رہی تھی, لیکن وفاق میں وہ 2018 سے آئی تھی. لیکن اگر پچھلے 40-50 سال دیکھیں تو ایک ہمارا ملک جو بہت مضبوط ایشیا میں ہوتا تھا, ایشین ٹائیگر کہلاتا تھا, کہ اس کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ قرض کے بوجھ تلے دب گیا, اور اس کی عوام جو ہے وہ مہنگائی کے بوجھ تلے دب گئی. ظاہر سی بات ہے, پھر جب قرض آپ لیتے ہیں تو پھر جو قرض دینے والے ہیں وہ اپنی باتیں بھی منواتے ہیں. پھر تو یہ سب دیکھتے ہوئے حالات کو, تو اب ہر پاکستانی کا ہوتا ہے ایک درد مند دل ہوتا ہے جو اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے سوچتا ہے, چاہے وہ اندرون ملک پاکستان ہی ہو, اندرون ملک ہو یا بیرون ملک ہو. تو اسی طرح ہم نے بھی سوچا کہ چلیں کچھ اسٹرگل کریں. پھر ظاہر سی بات ہے, اب ایج ایسی نہیں ہے کہ کوئی نوکری کی خواہش ہو یا کوئی ٹھیکے کی اس کی. ہاں, لیکن یہ ہے کہ جیسے خان صاحب کا ویژن ہے, کیونکہ خان صاحب نے بھی ایک
اسٹائلش زندگی گزاری ہے تو کہ ملک کے لیے قوم کے لیے کچھ بہتری ہو جائے, کچھ بھلا ہو جائے. اور وہ جو ایک استحصالی ٹولہ ملک پہ قابض ہے, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے وسائل ہونے کے باوجود بھی ہم اس طرح ترقی نہیں کر پائے جس طرح ہمارے دوسرے ممالک نے کی ہے. بالکل جاوید بھائی, لیکن ایک بات میں یہ بھی کہوں گا, پھر ہم بریک پر جائیں گے, واپس آ کے کنٹینیو کرتے ہیں آپ سے بات کو, کہ ہر پارٹی جب چلی جاتی ہے تو پچھلوں کو ہی بلیم کرتی ہے کہ ہم نے یہ کیا, آنے والے کچھ نہیں کریں گے. تو اچھا مزے کی بات ہے, اب جو موجودہ گورنمنٹ نا وہ یہ بلیم نہیں کر سکتی کیونکہ پچھلی گورنمنٹ بھی اسی کی تھی, نگراں گورنمنٹ بھی اس کی مشاورت سے بنی تھی, تو یہ پارٹی پچھلی گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر سکتی. ٹھیک. تو یہاں پہ اب رزلٹ ظاہر سی بات ہے, اب عوام کی سوشل میڈیا کی عوام ہے, اب وہ نعرے یا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن سے پہلے بجلی اور پیٹرول اور اس کے بارے میں جو آج کل عوام ظاہر سی بات ہے ڈیلی جو آفس جاتے ہیں آتے ہیں ان کا پیٹرول کا خرچ کافی بڑھ گیا ہے, بجلی کے بل آ رہے ہیں, تو جو وعدے کیے تھے تو اب یہ پچھلی گورنمنٹ پہ نہیں ڈال سکتے کیونکہ پچھلی گورنمنٹ بھی نہیں کی تھی. ایسا ہی ہے, اب رزلٹ چاہیے, تو وہی والی چیز کہ دیکھتے ہیں رزلٹ کیا آتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو بھی ویٹ کرنا پڑے گا, ہمیں بھی ویٹ کرنا پڑے گا, ہمیں بریک پر جانا پڑے گا. تو بریک سے واپس آئیں گے جاوید بھائی, پھر آپ سے بات کریں گے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ناظرین, ایک مرتبہ پھر خوش آمدید نور سحر ساری ٹرانسمیشن میں, جو کہ روزانہ 3 بجے سے 6:30 بجے تک آپ کے لیے پیش کی جاتی ہے, اور آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ہمیں لائیو فیڈ بیک بھی دیتے رہتے ہیں, جس کے لیے ہم اپنے ناظرین کے بے حد شکر گزار ہیں. اور آج جیسا کہ آج کے دن کو نسبت ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے, اور بچپن ہی سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ تربیت حاصل کی, اور سب سے پہلے بچوں میں سب سے پہلے دعوت حق کو جو ہے وہ آپ نے قبول کیا. اس وقت آپ کی جو عمر تھی وہ بے حد کم تھی. علم و فضل جو ہے وہ آپ کا کمال تھا, شجاعت آپ کا خاصہ تھی. تمام غزوات میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے سوائے غزوہ تبوک کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں علم کا دروازہ ہوں, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. تو ہم مزید اس پہ اپنی ٹرانسمیشن میں آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں شانز عمران راؤ, تو ہم چاہیں گے کہ شانز اپنی خوبصورت سی آواز میں ایک کلام شامل کریں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اور یہاں پر میں اپنے اسپانسرز کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی, جن کے بغیر ہماری یہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ نامکمل ہے اور ہم قطعی اس کو آپ تک نہیں پہنچا سکتے تھے. تو تمام اسپانسرز کا بے حد شکریہ ادا کریں گے, جن میں شامل ہیں پاور ایگلز, جن کا کہنا ہے کہ پاکستان اور مڈل ایسٹ کی نمبر 1 ٹیم کو آپ آج ہی جوائن کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے لاکھوں روپے ماہانہ ارننگ کر سکتے ہیں. جس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی ویب سائٹ اور انسٹاگرام آئی ڈی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اسکرین پہ, آپ وہاں جائیں, ان سے رابطہ کریں. ویب سائٹ پہ آپ کو ایک فارم ملے گا, اس کو فل کر کے آپ نے سبمٹ کر دینا اور آپ جڑ جائیں گے پاور ایگل کی ٹیم کے ساتھ. زبردست. اس کے علاوہ عابد ایجوکیشنل سوسائٹی, دی گریسفل گرامر ہائی اسکول, بولتی کتابیں, جاوید پبلشرز, ایکوا الیکٹریکل پروڈکٹس میں ایک جانا مانا نام, الغوثیہ حیدرآبادی یخنی پلاؤ, پراپرٹی کی دنیا میں اعتماد کا نام, ہب آف پراپرٹی, وائٹل ٹی, جن کا کہنا ہے کہ وائٹل پیو اور زندگی جیو, حیا نور ابایاز اینڈ ایسیسریز, اور روح افزا بائے ہمدرد, نعمتوں میں برکتوں کا کمال, یہ سنہرا سا لال. اور اگر ہم بات کریں آج کے وارڈروب کی, تو آج کا وارڈروب ہمیں وانا کلوتھنگ آفیشلز کی جانب سے بھیجا گیا ہے. تھینک یو سو مچ تمام اسپانسرز کا بے حد شکریہ. جزاک اللہ جی. اور کہتے ہیں فائزہ کہ یہ دوست اگر ہمارے ساتھ نہ جڑیں تو ہم جتنی بھی کاوش کر لیں
में ट्रांसमिशन नहीं हो सकती। और बिल्कुल जी, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप डे वन से हमारे साथ मौजूद हैं। अगर हम यहाँ मौजूद होते हैं तो उसमें एक मेजर रोल आपका भी है। जी फायज़ा, आप जावेद सिद्दीकी साहब की तरफ आते हैं। जी जावेद भाई, आप ये बताइएगा कि हम पार्टी को अगर साइड पर रखते हैं, करते हैं, तो अदर एक्टिविटीज़ आप लोगों की, आपकी पर्सनल एक्टिविटीज़ या आपके इलाके में जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ की क्या एक्टिविटी होती है? रमज़ान में सहरी में कोई एक्टिविटी होती है, इफ्तार में कोई एक्टिविटी है, या क्योंकि एतकाफ़ लड़के मस्जिदों में बैठ गए तो उसमें कोई एक्टिविटी है आप लोगों की? एतकाफ़ तो जैसे कि आपको पता है कि एतकाफ़ तो अल्लाह के मेहमान होते हैं वो। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और ये जो आखिरी अशरा है, वैसे तो पूरा रमज़ान जो है वो रहमतों और बरकतों से भरपूर है, लेकिन आखिरी अशरे में क्योंकि नज़ूल कुरान हुआ था तो इसमें ख़ास, और जो जैसा कि आपने अभी फरमाया कि ताक रात में जो इबादत हैं वो 1000 साल से 1000 महीनों से बेहतर है। तो ये सब बरकतें। अब बाकी ये कि हमारी ये कोशिश होती है कि जैसे मस्जिद में इफ्तार वगैरह हो, तो अब तो थोड़ी सी मसरूफियात की वजह से दूसरी साइड भी देखना पड़ता है, सही, क्योंकि हम भी बहुत सारी जगह मदऊ होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये कि पहले मसाजिद में पूरा इंतज़ाम जो अफ्तारी का होता था और एतकाफ़ का, क्योंकि हमारे जो वहाँ के जो सदर हैं तो उनसे भी अच्छे ताल्लुकात थे माशाल्लाह। तो वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद में तो ज़ाहिर है हर मुसलमान का आना जाना 5 वक्त लगा ही रहता है, तो उस हिसाब से जो अफ्तारी का हो सकता था एहतमाम वो कर देते थे। और जो मोतकिफ़ हमारे बहुत सारे जैसे दोस्त बैठते थे, या ज़ाहिर सारे एक ही मोहल्ले में रहते थे, सब एक दूसरे को जानते थे, तो उस हिसाब से उनकी कोई खिदमत करनी हो तो वो भी कर लेते थे। बिल्कुल। और एक चीज़ आपको ये बल्कि कुछ अर्से पहले तक तो बहुत सारी जो हमारे इलाके की जो मस्जिद थी उसके इंतज़ामी उमूर में भी थोड़ा बहुत हिस्सा डाल देते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक चीज़ आपको और बताता चलूँ फायज़ा, लड़कों के लिए ख़ास तौर पे कि अगर जैसे मैं ट्रांसमिशन कर रहा हूँ तो मैं बाउंड हूँ यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मैं भी दिल में ये उम्मीद रखता हूँ कि मैं भी एतकाफ़ करता या एतकाफ़ बैठता, तो अल्लाह ताला की तरफ से एक और तोहफ़ा है लड़कों के लिए कि आप जब आप मस्जिद में दाखिल हो तो नफली जो एतकाफ की आप नियत कर लें, और जब आप वापस उठते हैं तो आपको भी उतना ही सवाब मिलता है। तो मेरे खुदा की किस किस नेमत को हम झुटलाएंगे कि आप अल्लाह ताला 10 दिन जो बैठने वाले हैं, लेकिन वो उस बंदे का दिल देखता है कि उसके दिल में भी मोहब्बत है कि वो मेरी रस्ते में बैठे, यानी मेरे घर में बैठे, और अल्लाह ताला उसको भी उतना ही सवाब मिलता है। मैं सोचती हूँ ज़ीशान के मतलब अल्लाह पाक कितना रहीम है, उसकी रहमत का कोई ठिकाना नहीं। बेशक हमारी अकल से मावरा है, हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। हम बार बार तौबा करते हैं, बार बार गुनाह करते हैं, फिर तौबा टूट जाती है, फिर गुनाह करते हैं, फिर माफ़ी मांग लेते हैं अल्लाह ताला से, लेकिन अल्लाह पाक हमें मौके देता है, हमें छोटी छोटी बातों पर नवाजने के। नुक्ता नवाज है वो, जैसे कि हम सब जानते हैं। तो छोटी छोटी सी बातों पे, जैसे कि अभी आपने बताया नफली इबादत और नफली एतकाफ, मतलब सवाब उतना ही मिल रहा है। तो अल्लाह की रहमत का कोई ठिकाना ही नहीं है। इंसानी अकल तो उससे वाकई मावरा है, लेकिन अगर कभी सोचें कि कितना रहीम है अल्लाह, कितना करीम है, और ख़ास तौर पे रमज़ान कि एक एक पल, एक एक लम्हे में आप चाहें तो नेकियां भर सकते हैं। पूरे साल भर जो गफलत में गुजारा है तो वो हम रमज़ानों में उसको कवर, रमज़ान के महीने में कवर कर सकते हैं। रमज़ान की रातों में अपनी इबादत को बढ़ा के जितनी चाहे नेकियां समेट सकते हैं, जितनी चाहे, मतलब अनलिमिटेड है। बिल्कुल ऐसा ही है। और फायज़ा एक साथ और चीज़ ऐड ऑन करके फिर आपकी तरफ आते हैं कि अगर आप तहिया करते हैं ना कि मैंने आज से नमाज शुरू कर देनी है, तो अल्लाह ताला आपकी उस रविश को देखते हुए तमाम पीछे की आपके गुनाहों को माफ़ करता है। और साथ साथ यही वाली बात कि ज़िंदगी में जितना हो अपने रब का शुक्र अदा करें, क्योंकि फ़ायज़ा अगर मैं आपसे नाराज़ हूँ, आप मुझसे नाराज़ हो, तो मैं वेट करूँगा कि आप मुझसे या मैं आपसे कांटेक्ट करें, लेकिन अल्लाह ताला नाराज़ होने के बावजूद भी 5 वक्त सदा देता है कि लौट आओ मेरी तरफ, आ जाओ मेरी तरफ, मैं मौजूद हूँ तुम्हें माफ़ करने वाला, मैं मौजूद हूँ तुम्हें बख्शने वाला, मैं मौजूद हूँ तुम्हें अता करने वाला। तो कुर्बान अपने रब की ज़ात पे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, और मुसलमान घराने में आँख खोली और जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जी अच्छा, मैं आपकी बात में एक ऐड करना चाह रहा था कि जैसे हफ्ते में जुमे का दिन बहुत मुबारक होता है, सही है, इसी तरह महीनों में रमज़ान, अच्छा, और रमज़ान में आखिरी अशरा जिसमें एहतिकाफ बैठा जाता है, और इसको कहा गया कि ये अल्लाह के मेहमान है। आप ये देखें, एक तो रमज़ान में आप कोई भी नेकी करते हैं 70 गुना वो आपको सवाब मिलता है। मतलब आप नेकियां तो बंदा किसी वक्त भी कर सकता है और उसका सवाब, उसको अजर सवाब मिलता है, लेकिन रमज़ान में वो 70 गुना करके
اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ اعتکاف میں اگر آپ بیٹھتے ہیں تو کیونکہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں, اس میں آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, عبادات کر رہے ہیں, اس پہ بھی نیکیاں مل رہی ہیں, حتیٰ کہ آپ سو رہے ہیں اعتکاف کی نیت کر کے سو رہے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو نیکی مل رہی ہے, وہ بھی عبادت میں آپ کے شامل ہے. تو اب ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اس کو نہیں سمجھ سکے, ورنہ جیسے ہم شروعات کرتے ہیں کوئی بھی کام کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے, تو شروعات ہی اسی چیز سے ہو رہی ہے. بالکل ایسے نہایت رحم, ہم کسی پہ رحم کریں گے زیادہ سے زیادہ تو اچھا پھر تھوڑی بہت مدد کر دیں گے, اور اس کے بعد پھر شاید دوبارہ وہ کہے تو شاید ہم کچھ کرنی کترائیں گے, لیکن اللہ کتنا مہربان ہے, نہایت مہربان, ہمیشہ رحم کرنے والا. بالکل. اچھا اس میں بھی اگر آپ علماء سے اور پڑھیں گے تو اس میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں بدقسمت کہ جن کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی. مطلب 4 افراد ایسے بتائے گئے ہیں, یا 4 جو بھی ہے, کہ ایک تو جو والدین کا نافرمان ہے, اور دوسرا جو کثرت سے شراب نوشی کرتا ہے, تیسرا جو شرک کرتا ہے, اور ایک جو اہم ہے جو حقوق العباد میں آتا ہے کہ قطع تعلق, قطع رحمی, قطع تعلق, کہ اگر میری آپ سے کچھ تھوڑی سی کسی بات پہ اختلاف ہو گیا, اب میں نے آپ سے بات نہیں کرنی, آپ کو نہ ملنا ہے, نہ سلام دعا رکھنی ہے, تو وہ لوگ بھی اس عبادت سے محروم رہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور ایک زانی جس کا آج کل بہت زیادہ پرچار کیا جاتا ہے, زانی کا بھی آپ عبادت قبول نہیں ہوتی. یہ مطلب اتنی رحمتوں والے مہینے میں بھی کچھ افراد ایسے ہیں جو اس چیز سعادت سے محروم رہتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو توبہ طائب کر لیتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ پاک سب کو توفیق دے. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے تو حیرت ہے ایسے انسان پر. اس چیز کو بیان کرتے ہوئے فائزہ اشک بار ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل بالکل. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے ایک اور رمضان دیکھا. جو ہم سے پچھلے سال بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اب ہمیں نہیں ہیں, جو رمضان نہیں دیکھ پائے. تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ مبارک کی صحیح روح کو سمجھنے کی ہمیں توفیق ہو, اور ہم زیادہ سے زیادہ عبادات اور نیکیوں میں اپنا وقت صرف کریں, اور زیادہ سے زیادہ اپنے دامنوں کو بھر کے اس مہینے کو رخصت کریں. اور اب یہاں موجود ہیں میرے ساتھ جویریہ, خوشگلو نعت خواں ہیں ماشاءاللہ, اور نظر آتی رہتی ہیں اکثر ہمیں مختلف چینلز پہ. تو میں آپ سے درخواست کروں گی کہ اپنی خوبصورت انداز میں ایک کلام شامل محفل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلغ العلا کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. اور آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے میرے بگڑ کا سور گئے میرے بگڑ کا سور گئے. میں نے جب زبان سے یہ کہا صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. اور میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی, میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی, میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا. مجھے عشق احمد عطا کیا, مجھے عشق احمد عطا کیا. ہو بھلا حضور کی آل کا صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ
نہ تو اس میں میرا کمال ہے نہ یہ فلسفہ ہے شعور کا. مجھے رکھتے گئے آپ نگاہ میں یہ کرم میرے حضور کا. جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا. جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا. مجھے عشق احمد عطا کیا. مجھے عشق احمد عطا کیا. وہ بھلا حضور کی آل کا سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ. بڑا سوچ سمجھ کے کہلاواں تیری ذات بنا میں کچھ بھی نہیں. تیرے نانن میری بات بنی تیری بات بنا میں کچھ بھی نہیں. پھر سجی ہوئی جیڑی ذکر والی کائنات بنا میں کچھ بھی نہیں. ضیاء اپنی حیاتی تے غور کیتا تیری نعت بنا میں کچھ بھی نہیں. جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا. مجھے عشق احمد عطا کیا. مجھے عشق احمد عطا کیا. وہ بھلا حضور کی آل کا سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اسی خوبصورت سے کلام کے ساتھ ہم بریک پر جائیں گے, واپس آئیں گے, آپ سے مزید بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ناظرین, تو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنی ساری ٹرانسمیشن نور سحر میں, جو کہ روزانہ آپ ملاحظہ فرماتے ہیں. اور آج 21ویں سحری کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. پہلی تاخرات ہے. یقیناً آپ سب اپنے گھروں میں عبادت کر رہے ہوں گے. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کچھ نہ کچھ تسبیحات کا ورد کرتے رہیں اور جتنی بھی ممکن ہو عبادت کرتے رہیں. تو آپ ہمیں اپنی عبادتوں میں آج کی رات خصوصاً اور ہر رات میں میٹرو ون نیوز کی پوری ٹیم کو اور آر کے ایس پروڈکشن کو اور خصوصاً مجھے اور ذیشان کو اپنی دعا میں ضرور شامل رکھیے گا. ہمارے ساتھ ابھی جن گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے, غلام مصطفیٰ سیال صاحب, ڈائریکٹر ابن ارقم اسلامک اسکول, صدر انجمن اساتذہ پاکستان صوبہ سندھ, ڈائریکٹر ابن ارقم اسلامک سیکنڈری اسکول. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ. آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. جی, اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے جاوید بھائی. تو جاوید بھائی, ہم جو سوالات کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا, تو ٹوورڈز ٹو اینڈ ہے, پھر ہم جائیں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اب ایک کنکلیوژن اگر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ابھی تک, کیونکہ 21 رمضان گزر گئے, تو اب کیا ایک میسج دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو کہ ابھی بھی وقت ہے, تھوڑا سا بہتر کر لو؟ کیا ایسا میسج, کیا آپ نے آبزرو کیا؟ دیکھیں, وقت تو جب تک انسان کی سانس ہے اس کے پاس وقت ہے, لیکن کیونکہ یہ رحمتوں کا, برکتوں کا مہینہ ہے اور اس میں ایک ماحول بنا ہوتا ہے پورا, مطلب پوری دنیا کے جو مسلم ممالک ہیں, اور تو اب یہ ہمیں فوری ایک تو سب سے پہلے جو قطع تعلق کا جو ذکر کیا گیا ہے, کیونکہ آج کل دیکھ رہے ہیں ہمارے ذرا ذرا سی باتوں پہ جو ہے اپنے رشتہ داروں سے, دوستوں سے, تو وہ فوری طور پہ اس کو ختم کر کے اور ان سے محبتیں بانٹیں. ٹھیک ہے. اور دیکھیں یہ ایک نیکی بھی ہے, اور پھر دوسری یہ کہ ایک جوڑ, جیسے تبلیغ میں ہوتا ہے جوڑ, تو یہ ایک جوڑ بھی ہے. زبردست. تو یہ بنیاد بھی ہے ہماری, کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ طاق راتوں کے جو 5 طاق راتیں جو بتائی گئی ہیں کہ 5 میں سے کوئی ایک ہے, اس کے پیچھے بھی ایک لاجک تھی کہ جب ایک رات بتائی گئی کہ اس تاریخ کو قرآن نازل ہوا تھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف لائے اور ان کو بتانے کے لیے, تو وہاں پہ 2 صحابہ آپس میں کسی بات پہ بحث و تکرار کر رہے تھے, تو اس کی وجہ سے وہ بات جو تھی وہ پھر 5 طاق راتوں پہ چلی گئی کہ اس میں آپ تلاش کریں. تو اس سے ایک میسج جاتا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں, آپ ابھی دیکھ لیں ہمارا فلسطین کا جو مسئلہ چل رہا ہے, آپ دیکھیں کہ اس میں کس طریقے سے
ہم جو ہے بکھرے ہوئے ہیں. اگر ہم ایک ہو جائیں اور اس کو اگر ہم کریں, اب آپ دیکھیں نا کہ جو دوسری طاقتیں ہیں وہ سب ایک ہیں, اور جو مسلمان طاقتیں ہیں وہ سارے وسائل اور ساری چیزیں ہونے کے بعد بکھری ہوئی ہیں. اور آج آپ دیکھیں فلسطینی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بالکل یہی تو اگر ہم اپنے اندر ایک جوڑ پیدا کریں, ایک صف بنا لیں, تو انشاءاللہ ہم دشمنوں پہ بھاری پڑیں گے اور ان کے دل میں بھی خوف ہوگا. لیکن آج ہم بکھرنے کی وجہ سے, مسلکوں کی وجہ سے, زبانوں کی وجہ سے بکھرے ہوئے ہیں, اور آپ دیکھیں گے اس کا کیا حال احوال ہو گیا. بالکل, تو یہ جوڑ بہت ضروری ہے. بالکل. میرے ساتھ غلام مصطفیٰ سیال صاحب نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. میں ان سے سوال کرنا چاہوں گی, انجمن اساتذہ پاکستان کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام کا مجھے حصہ بنایا. انجمن اساتذہ پاکستان کا جو بنیادی مقصد ہے یہ 1980 کی دہائی میں اس کا جو ہے وہ وجود قیام عمل میں آیا. اصل میں دیکھیں کہ جو قوم کے نونہال ہیں ان کی تربیت جن شخصیات نے کرنی ہے وہ اساتذہ کرام ہیں. بالکل ایسے ہی. اب اساتذہ کرام کی تربیت اگر ہم اس نہج پر کریں گے کہ ان کے اندر سب سے پہلے تو فروغ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, تو انجمن کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان کے اندر جو اولین جو حیثیت ہے وہ ہے فروغ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ استادوں کے اندر اگر فروغ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا تو وہ اپنے زیر سایہ جن بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو وہ ان کو بہترین انداز میں جو ہے ان کی تربیت کریں گے. اور دوسرا اساتذہ کے حقوق کے حوالے سے جس طرح آپ دیکھیں کہ اور طبقات کے اندر بڑے معاملات ہیں تو اساتذہ کے حقوق کی بھی یہ ایک نمائندہ تنظیم ہے. تو لہٰذا اس کا جو قیام ہے ان کے مقاصد کے اندر یہی دو زیادہ جو ہے بنیادی چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے فروغ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد حقوق اساتذہ, اور پھر پاکستان جو نظریہ پاکستان ہے اس کا تحفظ, اور پاکستان جس ملک کے اندر رہتے ہیں جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا ان کے تمام معاملات کے اندر اساتذہ جو ہے وہ بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کی جو ہے وہ بہت آسان طریقے سے ان کی تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں. بالکل. تو آپ کو ان اغراض و مقاصد میں اب تک کتنی کامیابی حاصل ہوئی؟ جی الحمدللہ. سب سے پہلے تو جو انجمن اساتذہ پاکستان ہے, جو ہمارا نصاب, تعلیمی نصاب, جو نصابی کمیٹی بنتی ہے تو ہماری مختلف کمیٹیاں بھی بنتی ہیں, تو گورنمنٹ لیول کے اوپر جو نصابی کمیٹیاں بنتی ہیں تو انجمن اساتذہ پاکستان کے وہ نظریاتی لوگ اگر ان کے اندر شامل ہوتے ہیں تو پھر وہ نصاب ایسا مرتب کرتے ہیں جو کہ ہمارے دین اور اسلام کے مطابق ہو, اور پھر امتیازی جو حیثیت حاصل ہے کہ الحمدللہ آج اسمبلی کے بعد ہر اسکول کے اندر, سرکاری اسکول کے اندر اسمبلی کے بعد جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جاتی ہے یہ کریڈٹ جاتا ہے انجمن اساتذہ پاکستان کو کہ اس نے سرکاری سطح پر اس کو نافذ کرایا, اور آج الحمدللہ ہر سرکاری ہو یا پرائیویٹ اسکول ہو تو اسمبلی کے اندر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا وہ کمپلسری ہے, وہ ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور میرا خیال ہے یہ بہت ہی مؤثر طریقہ ہے ہماری نئی نسل میں یہ جذبہ اجاگر کرنے میں, کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تھوڑی دوری ہو گئی ہے اس سلسلے میں. اساتذہ اور پیرنٹس دونوں کا ہی میں کہتی ہوں کہ یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو اس طرف تھوڑی رغبت ان کی ہو, اس طرف لے کر آئیں کہ وہ ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ویسے ہی ہو جیسے اور باقی دنیاوی چیزوں کو ہم اہمیت دیتے ہیں. اور یہاں پر ہم ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں, وقفے سے واپس آ کے مزید کچھ سوالات ہم آپ سے کریں گے, اور وقفے سے واپس آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا ہے, آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. جی ناظرین, تو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنی ساری ٹرانسمیشن نور سحر میں, جو کہ RKS پروڈکشن کی جانب سے آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے. یکم رمضان المبارک سے آپ یہ ساری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اور سراہ رہے ہیں, اور انشاءاللہ چاند رات تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. یہاں موجود ہیں شایان علی جو کہ ایک تقریر پیش کریں گے جس کا عنوان ہے گونجا فضائے دہر میں ہر سو علی کا نام. جیسا کہ آج کے دن کو نسبت ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو, تو میں شایان کو دعوت کلام دوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی وقار 18 ذی الحج سورج سوانیزے پر ہے. مقام غدیر پر تمام حجاج کا جم غفیر موجود ہے کہ ایسے میں حکم رسول سے اعلان کیا جاتا ہے تمام آگے جانے والوں کو پیچھے بلایا جائے.
پیچھے رہ جانے والوں کا ٹھہر کر انتظار کیا جائے. دائیں بائیں والوں کو یکجا کر لیا جاتا ہے کہ اب 1.25 لاکھ کا مجمع ہے, پالان شتر کا ممبر تیار ہے, ممبر پر رسول خدا جلوہ افروز ہیں, کہ اب 1.25 لاکھ کا اژدہام محو استجاب ہے, کہ آج کیسا اعلان ہونے والا ہے. ناگاہ دست رسالت پر علی ابن ابی طالب بلند ہوتے ہیں, لبہائے محمدی سے نکلتا ہے من کنتو مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. صدر علی وقار کہنا پڑتا ہے گونجا فضائے دہر میں ہر سو علی کا نام. علی کے کعبے میں ولادت سے لے کے مسجد میں شہادت تک, علی کے باب مدینۃ العلم ہونے سے لے کے سلونی کے دعوے تک, بچپن میں اجدر کو چیرنے سے لے کے خانہ کعبہ میں بتوں کو توڑنا تک, شب ہجرت بستر رسالت پر سونے سے لے کے رکوع میں زکوٰۃ دینے تک, ذکر علی و عبادت سے لے کے علی کی وہ ضربت جو ثقلین کی عبادتوں سے افضل تھی اس تمام ذکر تک, گونجا فضائے دہر میں ہر سو علی کا نام. علی مظہر, علی تقویم, علی موجود, علی شہید, علی شاہد, علی مشہود, علی وجود, علی واجد, علی موجود, علی علیم, علی عالم, علی معلوم, علی خبیر, علی مخبر, علی ہے خبر, ہر ایک ادا میں ہے 100 جلوے مہتابی کے, نثار دیدہ و دل شان بو ترابی کے, نثار دیدہ و دل شان بو ترابی کے. جناب جب قرآن کی بات کی جائے تو علی سے بڑا کوئی مفسر نظر نہیں آتا, جب حدیث کی بات کی جائے تو علی سے بڑا کوئی محدث نظر نہیں آتا, جب محراب عبادت کی بات کی جائے تو علی سے بڑا کوئی نمازی نظر نہیں آتا, جب دین کی بات کی جائے تو علی سے بڑا کوئی عالم دین نظر نہیں آتا, جب سائنس کی بات کی جائے تو علی سے بڑا کوئی سائنسدان نظر نہیں آتا, جب فلسفی کی بات کی جائے تو علی سے بڑا کوئی فلاسفر نظر نہیں آتا, جب جنگ کی بات کی جائے تو علی سے بڑا کوئی جنگجو نظر نہیں آتا, جب کسی مشکل فیصلے کا ذکر کی جائے تو علی سے بہترین کوئی جج نظر نہیں آتا. میر انیس علیہ الرحمہ نے تو حد کر دی, ان تمام کمالات کو بند کر کے کہتے ہیں خورشید فلک اکش رخ تاج علی ہے, اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے. اس نظم دو جہان کا محور علی علی, کرتے ہیں سارے شاہ و پیمبر علی علی, اتری ہے ذوالفقار بھی کہہ کر علی علی, مولا امیر نفس پیمبر علی علی, کافی ہے دو جہان میں مولا کا میرے نام, گونجا فضائے دہر میں ہر سو علی کا نام. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور یہ ٹاپک تو ایسا ہے ذیشان کہ دن گزر جائیں, راتیں گزر جائیں اور آپ کے فضائل جو ہیں وہ بیان نہ ہو پائیں. بہرحال شایانہ آپ نے بہت اچھی کوشش کی, بہت شکریہ. اور ساتھ ساتھ فائزہ ایک چیز میں یہاں ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ کہتے ہیں نا کہ آج ایک عام فہم آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہم نام دینے والے ہیں, تو دین اسلام میں خوبصورت نام دینے کا رواج دین اسلام سے نکلا, جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا نام ذوالفقار ہے. تو اسی طریقے سے آپ جو اگر تھوڑی سی اپنی ہسٹری کو پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنے خوبصورت نام جو کہ آپ اپنی زندگی میں بھی اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ بھی فائزہ میں غلام مصطفیٰ سیال صاحب سے بات کرنا چاہوں گی. سرکاری اداروں کی جو نجکاری ہے اس میں آپ کی انجمن کا کتنا فعال کردار ہے؟ انجمن کا جو اس کے اندر موقف ہے سرکاری اداروں میں کہ نجکاری کے حوالے سے جو موجودہ ایک ایشو چل رہا ہے جی, اور لیور انکیشمنٹ کا بھی ایشو چل رہا ہے, تو انجمن کا جو موقف ہے کہ دیکھیں آپ سرکاری ادارے ہوں اس کو آپ بہتر کریں بجائے اس کے کہ دیگر اداروں کی طرح آپ نجکاری کی طرف آئیں. دیکھیں انجمن کا حساب پرائیویٹ سیکٹر بھی ہیں اور سرکاری اسکول بھی ہیں. ہمارے جو لوگ ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ہیں اور گورنمنٹ سیکٹر سے بھی ہیں. ہم کبھی بھی جو ہے سرکاری اداروں کے نجکاری کے حق میں نہیں ہیں, بلکہ ہم حکام بالا سے یہ ریکویسٹ کریں گے انجمن کے پلیٹ فارم سے کہ خدا کے لیے آپ جو ادارے موجود ہیں آپ ان کی اصلاح کریں. آپ اساتذہ کی جو بھرتی ہے وہ شفاف طریقے سے کریں, پھر جو چیک اینڈ بیلنس ہے اس کو صحیح طریقے سے کریں. اگر کوئی شعبہ کوئی جگہ کوئی صحیح طریقے سے آپ کی نظر میں کام نہیں کر رہا تو اس کا یہ حل تو نہیں ہے کہ آپ اس کو نجکاری کی طرف لے کر پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کر آئیں, بلکہ انجمن کا واضح موقف ہے کہ آپ سرکاری اداروں کی بہتری کے لیے جو اقدامات کر سکتے ہیں آپ وہ اقدامات کریں, چیک اینڈ بیلنس کریں اور اس سیکٹر کو مزید فعال کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, بجائے اس کے کہ جو ہے نا وہ دیگر اداروں کی طرح جو ہے وہ ہم نجکاری کی طرف آئیں گے تو پھر آپ بتائیں سرکار کے پاس کیا رہے گا. سرکاری اساتذہ جو پہلے ہی قسم پرسی کا شکار ہیں اپنے تنخواہوں کے حوالے سے, یہ لیو انکیشمنٹ کا معاملہ چل رہا ہے, دیگر پینشن کے اندر جو یہ اصلاحات لا رہے ہیں, تو ہم
انجمن کے جو ہے پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ خدا کے لیے استادوں کا استحصال بند کریں. آپ پنجاب کے اندر دیکھیں کہ گزشتہ ادوار کے اندر اساتذہ نے اس قدر جو ہے وہ احتجاج کیا. اب دیکھیں قوم کے معمار جو ہے وہ سڑکوں پر آئیں گے, تو آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے والے جو لوگ ہیں, کیونکہ بادشاہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ استاد بادشاہ نہیں ہوتا بلکہ استاد بادشاہ بناتا ہے, تو جو بادشاہ بناتے ہیں اور بنا کر بھیجتے ہیں تو ان کا اس طریقے سے استحصال کریں گے آپ. تو ہمارا واضح موقف ہے کہ استادوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. ابھی حال ہی میں سندھ کے اندر جو کچے کے ڈاکو نے ایک استاد جو اپنی موٹر سائیکل کے اوپر گن لے کر جاتے تھے اور وہاں جا کر وہ تعلیم کے زیور سے ان بچوں کو دیہات کے اندر آراستہ کر رہے تھے, ان کو ڈاکو نے بے دردی کے ساتھ نندوانی صاحب کو شہید کر دیا. تو ہم آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے اس کی میں بھرپور مذمت بھی کرتا ہوں اور حکام بالا سے یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اساتذہ کو تحفظ فراہم کیا جائے. اگر یہ لوگ اسی طریقے سے قسم پرسی کا شکار رہے تو آپ کی جو آنے والی جو نوجوان نسل ہے اس کے مستقبل کا کیا ہوگا, پاکستان کا کیا ہوگا. لوگ جو پیدا ہوں گے اساتذہ ہی کی مرہون منت ہیں اور اساتذہ ہی کے توسط سے معاشرے کا وہ بہترین فرد جو ہے وہ بنیں گے. تو لہٰذا انجمن کا واضح موقف ہے کہ آپ سرکاری اداروں کو بہتری کی طرف لیں, نہ کہ ان کی نجکاری کریں. صحیح. اچھا, میرے ساتھ یہاں کرن فاطمہ موجود ہیں, تو میں چاہوں گی کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجئے. بسم اللہ. بسم اللہ. روفن صرف علی ہے, یا علی کے بیٹے اب لگن سے بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے, بت بنانے میں تو قبیلے سب کے, بت شکن صرف علی ہے, یا علی کے
بت شکن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے فکر و فن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے. جی جاوید بھائی، کیونکہ اب ہم آپ سے چاہیں گے اجازت، تو جاتے جاتے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی آپ نے جب ایک پرائیویٹائزیشن کا سوال کیا تھا، جی جی، تو آپ دیکھیں کہ جب 71 کے بعد بھٹو صاحب نے تمام محکموں کو سرکاری تحویل میں لیا، اس سے پہلے ان محکموں کی حالت دیکھیں کہ وہ ٹاپ پہ چل رہے تھے پاکستان میں. ابھی سوشل میڈیا پہ بھی آتا ہے جیسے امبانی اور متل اور بہت سارے نام ہم انڈیا کے لیتے ہیں، تو وہ سب ہمارے یہاں تھے. اچھا، سرکاری تحویل میں دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی قوم کو ایجوکیٹ کریں، ان کو اچھے اور برے کا. لیکن ہوا یہ کہ سرکاری محکمے میں تھوک کے حساب سے بھرتی کر لیا گیا اور قرض دے کے ان کی تنخواہیں بھی آپ کے سامنے. اسٹیل مل کی صورتحال ہے. اسٹیل مل ایک ایسے ادارہ ہے جو کہیں دنیا میں فلاپ نہیں ہوا. بالکل ایک ضرورت ہوتی ہے، بنیادی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں وہ بھی فلاپ ہوگی. کس وجہ سے؟ کہ 15,000 کی جگہ آپ نے 20 اور 22,000 افراد بھرتی کر لیے، ان کی برات، مطلب آپ نے انکم اور ایکسپینس کے کوئی بیلنس نہیں رکھا، اور اس لیے اداروں کا حال یہ حال ہو گیا. تو سب سے پہلے ہم اپنی قوم کو ایجوکیٹ کریں، اور پھر سرکار کا کام اداروں کی نگرانی کرنا ہوتا ہے. چند حساس ادارے وہ اپنے پاس رکھے اور باقی اداروں کو دیکھے کہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. لیکن اگر سرکار، اچھا اب PIA کا دیکھ لیں آپ، جب آپ فری ٹکٹ دیں گے، ریلوے میں دیکھ لیں آپ، تو اس طرح کے ادارے جو دنیا بھر میں کامیابی سے چل رہے ہیں، ہمارے یہاں فلاپ ہو گئے. اس کی وجہ یہی ہوئی کہ وہ سرکاری تحویل میں تھے. اگر وہ پرائیویٹ میں ہوتے، کمپٹیشن کا رجحان ہوتا، تو شاید یہ نوبت نہیں آتی جو آج ہمارے اداروں کی نوبت ہے. بس اس کے لیے یہی کہیں گے کہ اب اداروں کو جو ہے وہ نگرانی، جو نگراں ہوتے ہیں نا، وہ چیک اینڈ بیلنس والے جب صحیح ہوں گے تو چیزیں صحیح چلتی رہیں گی. جب میری کوئی فیکٹری ہوگی اور اس کا پروفٹ اینڈ لاس میرا ہوگا، کیونکہ دیکھیں حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، وہ تو پلاننگ کرتی ہے، کامیاب ہے نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو بھی ادارہ چلا رہا ہوتا ہے اگر اس کا نفع نقصان ہوگا تو وہ کبھی اس کو خسارے میں نہیں جانے دے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اسی کے ساتھ ہم بریک کی طرف جانے. آپ کا جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا، اس ٹائم آئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حاضری ہے اس کو قبول کرے، کیونکہ آج یوم علی ہے، اور ہمیں حضرت علی کے جو بھی ان کے اقوال ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.